سزاوار۔ وہ برا بدمعاش مجھ سے بڑا کوٹ چھین کر لے گیا ہے۔ چھین کر اس لیے کہ میں نے اسے وہ برزاور غیبت نہ دیا تھا، یعنی برزاور غیبت نہ دیا تھا۔ اس کی بجائے یہ بدنما اور بدبودار چیتھرا دے گیا ہے، جس کی شکل سے مجھے نفرت ہے۔ اس ہیئت قضائی میں مجھے لوگ کیا سمجھیں گے؟ میں نے وہ کوٹ خیرات کے طور پر نہ دیا تھا، صرف اس لیے کہ مجھ سے وہ طاقتور تھا، مجھ سے کئی زور آور تھا۔ اگر میں کوٹ دینے میں کوئی پس و پیش کرتا تو یقیناً مجھے کاٹتا، میری بوٹیاں نوچ ڈالتا۔ یہ ہے ناتواں اور طاقتور میں فرق۔ آج اسے ایک موقع مل گیا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ شاید وہ اس سے خوش ہوگا، مگر وہ کچھ بھی ہو، میں حیران ہوں کہ آخر یہ ذلت میں نے برداشت کس طرح کی۔ اگر وہ اب میرے سامنے آئے تو میں اسے پاؤں تلے رون ڈالوں، کھا جاؤں۔ ظالم، سفاک، کمینہ۔ میرے دل میں غصہ اور انتقام کی لہر دوڑ رہی ہے۔ جیل خانہ، خصوصاً سزائے موت، ایسا ہیبت ناک خیال آدمی کو چڑچڑا اور غسیل بنا دیتا ہے۔ مجھے انہوں نے اس بدنما کوٹری میں دھکیل دیا ہے، جس کے اندر مجھے سوائے 4 مرطوب دیواروں یا لوہے کی بڑی بڑی سلاخوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کرسی اور میز اور لکھنے کا سامان اس کمرے میں رکھا گیا ہے۔ وہ مجھے دے گئے، مگر جب میں نے بستر کے لیے درخواست کی تو وہ حیران ہو گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ مگر بہت غور و خوض کے بعد وہ بستر اور چارپائی لے آئے۔ مگر کیا دیکھتا ہوں کہ بسترے کے ساتھ ہی اور شخص بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ میری جان کا محافظ ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں میں بسترے کی چادر سے اپنا گلا نہ گھونٹ لوں۔ اب 10 کا عمل ہے۔ آہ میری پیاری بچی، صرف 6 گھنٹے کا قلیل عرصہ باقی ہے۔ اس کے بعد میں مر جاؤں گا، بالکل بے ہوش اور غافل ہوں گا۔ میرا جسم کسی ہسپتال کی ٹھنڈی میز پر پڑا ہوگا۔ ایک فریق کے پاس میرا سر ہوگا اور دوسرے کے پاس میرا دھڑ، جس پر بہت بے رحمی سے عمل جراحی کیا جائے گا، اور جب وہ کسی کام کا نہ رہے گا تو کسی گاڑے کے سپرد یا گڑھے کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تیرے والد کے ساتھ یہ حالت ہوگی، میری کیا سنتی ہو؟ تیری پیارے والد کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیا جائے گا۔ ان اشخاص کے ہاتھوں سے یہ چیز عمل میں آئے گی جو مجھے رحم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جن کی میرے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ وہ مجھے موت سے بچا سکتے ہیں۔ وہی اب موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، سر قلم کر رہے ہیں، صرف اس خاطر کہ دوسروں کے لیے نظریہ عبرت ہو۔ آہ میرے خدا، بھولی لڑکی، تیرا باپ جو تجھے جان سے زیادہ عزیز سمجھتا، جو تیری ننھی سی سفید گردن کو ہر زور بوسہ دیتا، اور جو بڑے شوق سے تیرے گھنگریالے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کیا کرتا، اور جو تجھے اپنے گھٹنوں پر بٹھا کر تیرے ہاتھ پیروں کھیلا کرتا، تیرے ساتھ پیروں کھیلا کرتا، آج کچھ عرصے کے بعد بے جان ہوگا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، اس کی گود سے محروم کر دی جائے گی۔ پھر تیرے لیے یہ سب کچھ کون کرے گا؟ تیرے ہم عمر بچوں کے باپ ہوں گے، مگر تو یتیم ہو جائے گی۔ تجھے کرسمس کے تحفے اور خوشنما کھلونے کون لا کر دے گا؟ ہونے والی یتیم لڑکی، تو بغیر باپ کے کس طرح جی سکے گی؟ آہ اگر تیری جیوری کے ارکان ایک دفعہ دیکھ لیتے تو میرے جگر کے ٹکڑے، وہ تیرے ساتھ کبھی اتنا ظلم نہ کرتے۔ وہ سمجھ لیتے کہ 3 سالہ معصوم بچی کے باپ کو مارنا واقعی ظلم ہے۔ جب میری بیٹی بڑی ہو جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟
اس کے باپ کا نام بچہ بچے کی زبان پر ہوگا، لوگ اسے قاتل و مجرم کے نام سے پکاریں گے۔ جب وہ میری نسبت ایسے دل شکن الفاظ سنے گی تو لازماً شرمائے گی۔ سوسائٹی اسے حقارت کی نظروں سے دیکھے گی، صرف میری خاطر، اس باپ کی جو اسے جان سے زیادہ عزیز جانتا تھا۔ اسے اتنی ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ میری پیاری بیٹی، کیا یہ سچ ہے کہ تو میرے نام سے نفرت کرے گی، میرا نام لیتے وقت شرم محسوس کرے گی؟ کیا یہ سچ ہے کہ مجھے آج شام مرنا ہے؟ کیا وہ بد نصیب شخص میں ہوں؟ کیا یہ شور و غوغا جو اس وقت میرے کانوں کو سنائی دے رہا ہے ان تماشائیوں کا ہے جو میرا سر قلم ہوتے ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا میں نے جو اس وقت اچھا بھلا کرسی پر بیٹھا ہے، آزادانہ سانس لے رہا ہے، جس کے کپڑے سامنے لٹک رہے ہیں، اس نے شام کو مر جانا ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ یہ چبوترا کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح ایک انسان کو اس پر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا! اس کا خیال کرتے ہی میرے رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں نے اس کا نام زبان سے کس طرح نکالا، جبکہ اس خونی چیز کا نام لیتے ہی جان ہوا ہو جاتی ہے، اور اس کے الفاظ، اس کی ظاہری شکل ہی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ میں اس کی بابت ایک سوال کرنے کی جرات بھی نہیں رکھتا۔ مجھے یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس تختے پر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مجھے اور کچھ علم نہیں کہ میرے ایسے بدقسمت انسانوں کو پیٹ کے بل اس تختے پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک تیز دھار چھرا ان کے سر کو اس سے پہلے کہ میرا سر تن سے جدا ہو میرے بال سفید ہو جائیں گے۔ مجھے اس ہولناک تختے دار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک روز میری گاڑی اس چوک سے گزر رہی تھی کہ یکلخت ٹھہر گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو مجھے بہت سے آدمیوں کا گروہ نظر آیا۔ اس کے درمیان دو شخص ایک بڑا چبوترا بنانے میں مصروف تھے، کیونکہ اسی روز ایک مجرم کا گلا کاٹا جانے والا تھا۔ میں نے دوسری طرف دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، ایک عورت کو اپنے بچے سے مصروف گفتگو پایا۔ دیکھو، یہ چھرا ٹھیک کام نہیں کرتا، اس لیے اب وہ اسے تیل دے رہے تھے تاکہ اس کی گرنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ وہ اس وقت چھرے کو تیل دے رہے ہوں گے، کیونکہ اب 11 بج چکے ہیں اور وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ بد نصیب شخص جو اس چھرے کی ضرب سے اپنا سر نہیں بچا سکتا۔ معافی، شاید وہ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کو میرے خلاف کوئی بغض و عناد نہیں۔ میرے وکیل کو تلاش کرو، خدا کے لیے جلدی تلاش کرو۔ اس کا مشورہ حق و صداقت پر مبنی تھا۔ مجھے عمر قید کی سزا کو قبول کر لینا چاہیے، وہ 5 سال کے لیے ہو یا 20 سال کے لیے۔ اگر عمر بھر کے لیے بیچ دیا جاؤں تو کیا خوب ہو۔ میری زندگی مجھے واپس کر دو۔ عمر قیدی چل سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، آفتاب کی جاں بخش شعاعوں کو دیکھ سکتا ہے۔ پادری میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بہت مطمئن صورت اور نیک شخص ہے۔ ابھی تک صبح کا ہی ذکر ہے کہ میں نے اسے قیدیوں کو خیرات دیتے ہوئے دیکھا، مگر کیا وجہ ہے کہ اس کا وعظ میرے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے الفاظ مؤثر نہیں ہوتے؟ اس کے وعظ کا ایک ایک لفظ بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس طرح قید خانے کے باہر کی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے گر کر خشک زمین میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے، اسی طرح اس کے الفاظ میرے کانوں کے پردوں پر ٹکرا کر اس منحوس چار دیواری میں سدا بسرن ثابت ہوتے۔ میں حسب معمول اس وارفتگی کی حالت میں تھا۔ میرے خیالات تیور آوارہ کی طرح فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہے تھے
کہ وہ آیا اور میرے بستر کے قریب بیٹھ کر یوں گویا ہوا، میرے بیٹے۔ ان دو لفظوں نے میرے گمشدہ اور آوارہ خیالات کو یکجا کر دیا۔ میں اب اس کے ہر لفظ کو ہمتاً گوش ہو کر سننے کے لیے تیار تھا۔ میرے بیٹے، کیا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ پادری نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مقدس باپ، کیوں نہیں؟ کیا تم کیتھولک، اپوسٹل اور رومن گرجاؤں پر ایمان رکھتے ہو؟ یقیناً میں ان مقدس جگہوں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ کہیں جبراً ایسا تو نہیں کہہ رہے؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک لمبی تقریر کرنی شروع کر دی۔ وہ عرصہ تک بولتا رہا۔ اپنے اس بیان میں جو کچھ بھی کہا وہ پند و نصاحت سے پر تھا۔ اس واعظ کو ختم کر کے اس نے پہلی مرتبہ میری طرف نگاہیں اٹھائی اور کہا، تو اب؟ اس کے واعظ کو اولاً میں نے ہمیشہ ہمتاً گوش ہو کر سنا۔ ثانیہ، میں نے اپنے دل و دماغ کے تمام دروازے کھول دیے تاکہ ایک لفظ بھی سننے سے نہ رہ جائے۔ میں اٹھا اور ادب سے جواب دیا، مقدس باپ، مجھے کچھ عرصے کے لیے تنہائی میں رہنے دیجیے۔ میں اس کے لیے جناب سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو پھر میں کب واپس آؤں؟ اس نے دریافت کیا۔ میں آپ کو اس وقت مطلع کر دوں گا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ سپید سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ غالباً وہ اس وقت اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہوگا، کافر ہے۔ گو میں اس ذلت امیز حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں حقیر ہوں، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کی بزرگ ہستی پر ایمان ہے۔ مگر آج اس برے آدمی نے میرے ساتھ کس پیرایہ میں وعظ و نصیحت کی، اس وعظ و نصیحت میں جس میں نام تک کا اثر نہ تھا، جو میری آنکھوں سے ایک قطرہ اشک نہ لا سکی، جس کی کسی لفظ نے میرے دل میں جگہ نہ پکڑی۔ ساون بھادو کی بارش تھی جو صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر چند منٹ پانی برسا کر اس کو ویسے ہی پیاسا چھوڑ گئی۔ رٹی ہوئی عبارت جسے وہ ایک ہی سانس میں کہہ گیا، حالانکہ اس کے برعکس اس کا وعظ مؤثر اور پر مغز ہونا چاہیے تھا، جو سخت سے سخت دل آدمی خوفناک سے خوفناک قاتل کے دل میں فوراً جگہ کر لیتا، جس کی آنکھوں سے آنسوں کا تانتا باندھ دیتا۔ مگر وہ ایک بہت رٹا ہوا سبق تھا جو اس سے قبل 1000 مرتبہ سنایا جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں، اس کی آواز، اس کی حرکات و سکنات سے وہ چیز بیگانہ تھی جس کا میں متوقع تھا۔ اس کا وعظ مؤثر ہو تو کیوں کر، وہ جیل کا پادری ہے جسے ہر روز وہی سبق قیدیوں کو سنانا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح بسر اوقات کر رہا ہے۔ قید خانہ زندہ کی تاریک و مرطوب کوٹریاں اس کی روزمرہ کی گزرگاہیں ہیں۔ عمر قیدی، سزائے موت یافتہ مجرم، اس کے لیے دو متضاد چیزیں نہیں۔ کاش وہ میری خاطر ایک ایسے پادری کو لائیں جس کے دل میں مجھ بد نصیب کا درد ہو، وہ اس کے پاس بغیر کسی اطلاع دیے جائیں اور کہیں، پادری صاحب چلیے، آپ کے ایک گناہ گار کی ضرورت ہے جو اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے۔ آپ کو اس وقت موجود ہونا ہوگا جس وقت وہ اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیں گے۔ اس خونی منظر میں بھی آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ جب اس کو گلا کاٹنے والے چبوترے پر لٹایا جائے گا، آپ کو اس کا سر قلم ہونے سے پیشتر اس کے ساتھ بغل گیر ہونا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اگر اسے میرے پاس لائے، اس حالت میں کہ اس کا دل فرتے غم سے دھڑک رہا ہو، سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہو، تو میں اس کے مقدس بازوؤں میں اپنے آپ کو گرا دوں گا، گھٹنوں پر کھڑا ہو جاؤں، حتیٰ کہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دوں، اور میری حالت پر آنسو بہائے زاروں زار روئے، میں بھی اشک بہاؤں، ہم دونوں مل کر خوب جی بھر کر روئیں، اس طرح میرے تمام گناہ آنکھوں کے راستے بہہ نکلیں، مجھے وہ اطمینان قلب جس کی مجھے عرصے سے آرزو ہے نصیب ہو جائے۔ میں نے غلطی کی ہے کہ اگر میں نے پادری کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ استعمال کیا، اس حالت میں جب کہ وہ پاک اور نیک ہو اور میں گناہ گار،
ایک انسان کا قاتل۔ جو کچھ بھی پادری کے متعلق کہہ چکا ہوں اس کا ذمہ دار بھی مجھے گردانیے۔ موت، خصوصاً ایسی وحشتناک موت، انسان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ بھی میرا کھانا لایا ہے۔ بہت ہلکی اور زود ہضم اشیاء ہیں، میں نے انہیں کھانا چاہا، مگر پہلا لقمہ اٹھاتے ہی مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں زہر کھا رہا ہوں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔